السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے کی ضرورت نہیں آپ کا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک کا ہم پہ بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور ہمیں تمام دینوں سے پیارا دین، دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام کئی اوصاف اور خوبیوں کا حامل دین ہے، اور اس دین کے بے حد کمالات اور اوصاف کی وجہ سے ہی یہ دین پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا دین ہے۔ اس دین اسلام کے خلاف کافروں کے بہت زیادہ پروپیگنڈے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، کبھی قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک سازش، اور کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر دنیا کے اندر پیش کیا جانا۔ چونکہ دنیا کا میڈیا بھی کافروں کے پاس، اور دنیا کی معیشت کے اوپر بھی کلچ اور کنٹرول کافروں کا، اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر وہ دین اسلام کے خلاف کسی نہ کسی انداز سے زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس دین کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے اور اس کے اندر اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ کوئی بھی سلیم الفطرت، کوئی بھی انسان جو سلیم الفطرت ہو، حق بات کو تسلیم کرنے والی سوچ ہو اس کی، وہ جب دین اسلام کو پڑھتا ہے، قرآن کو اسٹڈی کرتا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ دین اسلام کو قبول کیا بنا رہ نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، اس کے اندر ایسے اوصاف اور کمالات رکھے ہیں، اس دین اسلام کی ایسی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جو دنیا کے کسی دین اور کسی مذہب کے پاس نہیں، جن میں سے ایک وصف اور ایک خوبی کا تذکرہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کی توفیق سے۔ دین اسلام کی وہ خوبی اور وہ وصف اور وہ امتیازی خصوصیت، وہ ہے دین اسلام میں برکت کا تصور۔ دین اسلام میں برکت کا کنسپٹ اور تصور
ایسا تصور ہے کہ جو دنیا کے کسی کلچر، کسی ثقافت، کسی مذہب کے پاس نہیں. حتیٰ کہ یہ برکت کا لفظ آپ کو کسی دیگر زبانوں کے اندر اس لفظ کا کوئی متبادل لفظ بھی نہیں ملتا. یہ البرکاتہ کا لفظ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا استعمال دین اسلام نے کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت کا تصور پیش کیا. البرکاتہ جمع ہے اس کی برکات. قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا کئی مقامات پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی استعمال ہوتا ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے الکثرۃ فی کل خیر، ہر خیر اور ہر بلائی کے اندر کثرت اور زیادتی کا پایا جانا. کسی چیز میں، کسی کام میں، کسی بات میں اگر خیر بہت زیادہ پیدا ہو جائے، خیر بہت زیادہ پیدا ہو جائے، بلائی بہت زیادہ اس میں آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں برکت آ گئی. ضروری نہیں کہ یہ کثرت اور فراوانی یہ ظاہری طور پہ ہی ہو. بعض اوقات یہ ظاہری طور پہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ باطنی طور پہ، یہ باطنی اور مخفی طور پہ بھی کسی چیز کے اندر کثرت پیدا ہو جاتی ہے. ابھی انشاءاللہ مثالوں سے میں بات واضح کروں گا، اور انشاءاللہ مثالیں بھی ایسی کہ جن کو آپ کا دل بھی ماننے گا کہ واقعی ہاں ہمیں واقعی ان چیزوں میں برکت نظر آتی ہے. آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، جب ہمارے بزرگ جوان ہوا کرتے تھے، یا ان کا جب بچپن تھا یا جوانی تھی، اس وقت لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں ذرا، اور پھر موجودہ دور کا لائف سٹائل دیکھیں، اور دونوں کا موازنہ کریں. آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ ان کو اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائی تھی، اور آج کے دور کے اندر ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے برکت ہمارے معاشروں سے روٹ چکی ہے، برکت اٹھا لی گئی ہے. پہلے وقت میں ایک گھر کے اندر ایک آدمی کام کرتا تھا، اور اس وقت بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی تھی. اب تو کافروں کے نعرے بچے دو ہی اچھے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب تو لوگ زیادہ بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. اس وقت ایک گھر میں 8 10 10 12 بچے عام تھے. ایک گھر میں کمانے والا وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا، وہ اپنی جوان بہنوں کی شادیوں کا بندوبست بھی اکیلا کرتا، اپنے بوڑھے والدین کو حج بھی کرواتا تھا، اور صبح سویرے جاتا تھا کام کرنے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتا، اور اس کے بعد فراغت ہوتی تھی. لوگ چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے مجلسیں جماتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، اور اس وقت لوگوں کے پاس اتنا وافر وقت تھا کہ لوگ جا کر اپنے رشتہ داروں کے پاس مہینہ مہینہ رہ آتے تھے. اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب کئی سال بھی قریبی رشتہ داروں کے پاس جانے کا وقت کوئی نہیں. اگر جاتے بھی ہیں تو بس ہاتھ لگا کے آ جاتے. ہر وقت یہی ذہن پہ سوار ہوتا ہے جی جا کے کام کرنا ہے، جی سویرے فلان کام کرنا ہے. اللہ اکبر. اور اب ہم وقت کتنا لگاتے ہیں کاروبار کے لیے؟ صبح سے لے کر رات بجے تک. ابھی تھوڑے سال پہلے کی بات ہے
کہ ہمارے شہر کے اندر جو بازار تھے مغرب کی اذان تک بند ہو جاتے تھے، اردو بازار سارا بند ہو جاتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد جاتے تھے تو دکانیں بند ملتی تھی۔ لیکن اب اکثر دکانیں رات کو 11، 12، 1 بجے تک کھلی ہیں۔ والد جب گھر آتا ہے کمائی کر کے تو بچے سو گئے ہوتے ہیں، اور صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اس وقت بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں۔ کئی دن ملاقات ہی کوئی نہیں صحیح طرح ہوتا، اور اتوار والا دن ویسے سارے سو کے گزار دیتے۔ تو ایک آدمی کئی شفٹیں لگا رہا ہے، کئی اس نے سائیڈ بزنس شروع کیے ہوئے ہیں ایک آدمی، کہ ایک کام سے پوری نہیں پڑتی، 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ اکثر لوگ 2 کام کرتے ہیں، کئی 3، 4 کام بھی کرتے ہیں، اور کھانا کھانے کے لیے وقت کوئی نہیں، بہن کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں، بھائی سے ملاقات کا وقت کوئی نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت کوئی نہیں، اور دوستوں کے لیے وقت کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور 3 شفٹیں لگا کے بھی پوری نہیں پڑتی، اخراجات نہیں پورے ہوتے، اتنی چیزوں کی قربانی دے دی، رشتوں ناتوں کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، سیر و سیاحت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دے دی، لیکن پوری پھر کوئی نہیں پڑ رہا۔ آخر کوئی سبب تو ہے کہ پہلے وقت میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور دیگر ائمہ محدثین اور فقہا اور دیگر فنون اور علوم کے جو ماہر تھے، علماء تھے، انہوں نے دیکھ لیں کتنا کام کر دیا ہے، حدیث کی کتابیں لکھ دی، فقہ کے اوپر کام کر دیا، فتاوی جات پہ کام کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا فتاوی صرف کو 40 جلدوں میں، باقی کتابیں الگ ہیں، اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید کسی حجرے میں بیٹھ کے بس ساری زندگی یہی کام کی ہے، جہاد کے میدانوں میں بھی جاتے رہے اور دیگر ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صرف کتابیں اتنی ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس ساری زندگی میں اتنا وقت نہیں اس کو ملتا کہ وہ امام صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں صرف اپنی زندگی میں پڑھی جائے ایک دفعہ، اتنی کتابیں۔ اور دیگر کئی امام ہیں، ان کی زندگی دیکھیں، 50 سال عمر، 45 سال، 55 سال عمر، اور آپ ان کی کتابوں، ان کے کام کو گنیں، ساری کتابیں جمع کریں، اور کئی علماء نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی کہ امام صاحب کی زندگی اتنے سال ہیں، اس کے اتنے مہینے اور اتنے دن بنے، پھر ان کی ساری کتابوں کے صفحات گنے تو حیران رہ گئے کیلکولیشن کر کے کہ ایک دن کے اندر کتنے صفحات بن رہے ہیں، 10 صفحے، 20 صفحے، 50 صفحے۔ وہ حیران ہے کہ اتنے صفحات کو کیسے لکھ لیتے تھے ایک دن میں، اور اس پر اتنے صفحات ان کی زندگی کہ ایک دن پہ کے حصے آتے ہیں۔ اس وقت نہ کمپیوٹر تھا، آج کل تو کسی نے کتاب لکھنی ہو نا بڑا آسان تھا، کمپیوٹر موجود ہے، کوئی حدیث ڈھونڈنی ہو، ایپلیکیشن ہے، سافٹ ویئر، ویب سائٹ ہے، بڑا کچھ موجود ہے، اور بجلی موجود ہے، ہیٹر، اے سی، ہر سہولت موجود ہے۔ اس وقت تو کسی سے مسئلہ، کسی عالم نے دوسرے عالم سے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے نا کتاب لکھتے وقت، فون اٹھائے گا، ایک بٹن ملائے گا، کال ہو جائے کہ جی میں یہ کتاب میں لکھ رہا تھا تو اس میں مجھے کنفیوژن ہو رہی، تو اس وقت کیا علماء کرام کے پاس کئی دن سفر کر کے جانا پڑتا حصول علم کے لیے، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی زندگیوں میں برکت ہے، اور ہماری زندگیوں سے برکت اٹھ چکی ہے اللہ ماشاءاللہ۔ بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے، کئی دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، چند چیزوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، چند اسباب جن کی وجہ سے برکت ہم سے روٹ چکی ہے، اور ان اسباب کو اگر ہم دور کر لیں،
اور اس کی بجائے ان چیزوں کو اختیار کر لیں جن میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، تو انشاءاللہ یہ روکی ہوئی برکت دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ لیکن عمل شرط ہے، عمل، صرف سننے سے بات نہیں بنے۔ سب سے پہلی بات اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ سورۃ الاعراف۔ اگر یہ بستیوں والے، محلوں والے، شہروں والے، ٹاؤنوں والے اگر یہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آتے، ان کا اللہ پر صحیح معنوں میں یقین بڑھ جاتا، اور یہ اللہ سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان پر برکت نہیں، کئی قسم کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ برکات کے دروازے، آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آج ہمارا اللہ پر ایمان ہی کوئی نہیں۔ ابھی آگے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا، واقعی ہمارا اللہ پر ایمان، یقین کوئی نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں، تو اس سے لیے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو، تقوی کو مضبوط کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں دلوں میں۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا سبب قرآن مجید سے دوری۔ اللہ پاک نے یہ کتاب قرآن مجید بھیجی تھی کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، لیکن ہم نے اس کتاب کو فراموش کر دیا۔ اس کتاب کو صرف قسمیں اٹھانے کی حد تک رکھ لیا، جہیز میں دینے کی حد تک رکھ لیا، یا تعویذ بنانے کی حد تک رکھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے پڑھا تو اس نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے چند صفحات پڑھ لی، ورنہ ہم نے اس قرآن کو کما حق کو ہو، جس طرح اس کا حق تھا اس طرح نہیں پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کے اندر تو برکت ہے نا، اللہ پاک نے خود قرآن مجید کو برکت قرار دیا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن، یہ سراسر برکتوں والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ پس چاہیے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس برکتوں والی کتاب کی تم پیروی کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اب برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میرے ذکر سے، ذکر قرآن کو بھی کہا گیا، جس نے میرے ذکر قرآن سے یا میری یاد سے، نماز سے، قرآن سے اعراض کیا تو میں اس کی معیشت، اس کی گزران اس پہ تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن سے اندھا، قیامت کے دن سے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ اب یہ قرآن ایسی برکتوں والی کتاب تھی کہ جس رات اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری نا، اس رات کو بھی اللہ پاک نے برکت والی رات بنا دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب یہ جو لیلۃ القدر تھی جس میں یہ قرآن اترا تھا، اسی لیلۃ القدر کی وضاحت اللہ پاک نے سورۃ الدخان کے اندر یوں کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ جس رات قرآن اترا وہ رات بھی برکت والی، وہ قرآن کتنا برکتوں والا ہوگا۔ لیکن یہ برکت اگرچہ اس کی تلاوت کرنے سے، بغیر سمجھے اس کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ پاک
کسی کو برکت سے محروم نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ برکت مل جاتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر برکت کا حصول چاہتے ہیں تو پھر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے سے برکت ملے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو۔ اور اسی طرح لیکن ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اب گھروں سے قرآن کی بجائے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، فلمیں، کیبل چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور تیسرا سبب، ہم نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوں، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہوں، کوئی مہمان آ جائیں، کوئی شادی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نماز اذان کی آواز آئے بالکل ہلتے ہی نہیں۔ فوتگی والے گھر بھی گئے ہو نا، میت پڑی ہوئی ہے سین میں، اذان کی آواز آ رہی ہے، بالکل اتنے بے حس ہو گئے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی آخرت یاد نہیں آتی کہ یہ میت پڑی ہے سامنے اور یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، ہم نے بھی ایسے چلے جانا ہے۔ میت پر گھر میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، ہوکے پی رہے ہیں، اخباریں پڑھ رہے ہیں، سیاست کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں۔ اور دکان کاروبار پہ دیکھ لیں آپ، جمعے کے وقت بھی لوگ دکانیں بند نہیں کرتے، عام نمازوں کی بات تو بڑی دور کی، کتنے لوگ ہیں آپ مارکیٹوں میں سروے کر کے دیکھیں، نماز کے اوقات میں مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا، اور اس کے آپ اپنے اسی شہر کے قریب ترین جو مارکیٹ ہے وہاں جا کے دیکھ لیں کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہو، مغرب کی اذان ہو رہی ہو، آپ جا کے دیکھیں کتنے دکاندار ہیں جو اذان سن کے اپنا کاروبار دکان بند کر دیتے ہیں۔ پوری مارکیٹ میں چند لوگ آپ کو نظر آئیں، گنتی کا چند لوگ، اور ملک مسلمانوں کا ہے، کوئی یورپ کا ملک نہیں ہے۔ جگہ جگہ مسجدیں، ایک ایک جگہ پہ کتنی کتنی اذانوں کی آواز آتی، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور سمجھتے یہ ہیں، شیطان نے یہ دل میں بات ڈال دی ہے کہ اگر تم اذان کے وقت دکان بند کرو گے تو اتنی دیر، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائے گا، 25 منٹ لگ جائے گا، تو اتنی دیر جو گاہک آئیں گے وہ کہاں جائیں گے، وہ تو تمہارا نقصان ہے۔ اور اگر تم دن کے اندر 3 وقت دکان بند کرو گے، 3 نمازوں کے وقت، 4 نمازوں کے وقت، کتنا نقصان ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین نہیں۔ میں نے ایک دفعہ، پرانی بات ہے، اس وقت یہ پی سی او وغیرہ کا کافی رجحان ہوتا تھا، کسی پی سی او سے میں کال کرنے کے لیے گیا، تو میں نے وہاں پہ انہوں نے کوئی کسی کمپنی کی واہیات قسم کی، فحش قسم کی گندی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی جان، اپنا فریضہ ادا کیا کہ دکان پہ یہ فحش تصویر لگی ہے، وہ کسی فون کی مشہوری ہے، وہ کسی کالنگ کارڈ کی مشہوری ہے، تو بھائی میں نے کہا یہ اس کے اوپر جو بے حیا عورت کی تصویر ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ بڑے آرام سے، تحمل سے، پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا میرے بھائی، کسی بندے نے آپ کے پاس، میں نے لاجیکلی سمجھایا اس کو، لاجیکلی میں نے کہا کسی نے آپ کے پاس فون کرنے آنا ہے، یہ تصویر دیکھ کے تو نہیں آنا، اس نے تو اپنی ضرورت سے فون کرنے آنا، باہر اس نے پڑھنا ہے کہ یہ پی سی او ہے، میں نے فون کرنا، اندر چلا جائے، اندر آ کے اس نے یہ تو نہیں کہنا جناب آپ کی دیوار پہ گندی تصویریں نہیں لگی، لہٰذا میں ادھر سے فون نہیں کروں گا۔ میں عقلی لحاظ سے اس کو سمجھایا، لیکن سمجھنے والا نہیں تھا، میرے سے الجھنے لگ گیا۔ میں نے پھر کہا کہ کہتا ہے نہیں آتے لوگ چاہتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تم اس کنجری کی گندی تصویر کو تم نے رازق سمجھا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہیں رزق ملے گا، اللہ کو تم نے رازق نہیں سمجھا ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت۔ تو بہرحال ہم نے عبادتوں کو ترک کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں نا۔ پہلے لوگ اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے کاروبار کرتے تو میں تم سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کروں،
سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات سمجھا دی ہے، لیکن ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، وقت نکال لے۔ اگر تو ایسا کرے گا املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو صرف تجھے باہر سے نہیں اندر سے، سینے کے اندر سے بھی تمہیں غنی کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری فقیری اور محتاجی اور تنگ دستی کو بھی دور کر دوں۔ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر کے تو دیکھو، یقین کے ساتھ، اللہ پہ یقین رکھ کے، ایمان رکھتے ہوئے کر کے تو دیکھو۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، الحمدللہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو نماز کے وقت لکھ کے باہر انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ وقفہ برائے نماز، اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ میں نے اس وقفے کے دوران لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو باہر دکان کے کھڑے ہو کے دکاندار کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ حالانکہ دائیں بائیں اور دکانیں موجود ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں مولوی صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو چلو ادھر سے لے لیتے۔ نہیں، اللہ پاک نے وہ جتنا وقت نماز کے لیے نکالا ہے نا، اس کی کمپنسیشن، اس کی تلافی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ان گاہکوں کو وہاں کھڑا ہونے کا حکم دے دیا، نہیں سودا اسی سے لے کے جانا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو فرمایا کہ میں تیرے املا یادا کا شغلن، میں تیرے ہاتھوں کو شغل سے، کام سے، مصروفیت سے بھر دوں گا۔ کام کر کر کے تھک جائے گا لیکن کام ختم نہیں ہوگا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا۔ کام بھی کام، فقیری بھی دور نہیں ہوتی۔ کیا آج بالکل ہماری یہی صورتحال ہے؟ فرصت ختم ہو گئی ہے، کام ہی کام ہے اور پوری بھر کو نہیں پڑھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سزا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے سزا ملی ہمیں اللہ کی عبادت کو فراموش کرنے کی اور اس سے اعراض کرنے کی۔ اسی طرح ہم اللہ پاک کی اتنی زیادہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناشکری بھی اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جتنی نعمتیں ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں جتنی سہولتیں اب ہیں، کیا اس سے پہلے لوگوں کے پاس اتنی سہولتیں ہیں؟ عورتوں سے پوچھیں کپڑے کیسے دھوتے تھے، مردوں سے پوچھنے کیا کرتے تھے، یہ اتنی سہولتیں کہاں؟ اب تفصیل نہیں کہ میں اب سہولتوں کی طرف اشارہ کروں، آپ جانتے ہیں، وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیلات عرض کروں۔ تو اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود ہم ہر وقت ناشکری کرتے ہیں۔ عورتیں ناشکری، مرد ناشکری، چھوٹے ناشکری، بڑے ناشکری۔ اور اللہ پاک نے قاعدہ قانون کیا بتایا؟ برکت کا، کثرت کا، فراوانیوں کا، خیر اور بلائی کی کثرت کا فارمولہ اللہ نے کیا بتایا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پھر ناشکری کی سزا یہی ہے کہ نعمتیں پہلے بھی چھین لو گے، یا بظاہر نعمتیں تو ہوں گی لیکن ان کے اندر سے خیر کا پہلو ختم ہو جائے، یعنی بے برکتی ہو جائے، اور آج یہی حال ہے ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کثرت سے، زبان سے بھی ادا کریں اور
اپنے عمل سے بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں. ہر وقت رونا دھونا مر گئے یہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کر. اور شکر ادا کرنے کا ایک فارمولہ یہ ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے کم نعمتوں والے شخص کی طرف دیکھیں کہ مجھ سے کتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس مجھ سے بھی کم نعمتیں ہیں. اگر ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے رہیں گے تو ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں گے. وہ کسی نے کہا تھا، اللہ کی ناشکری کی تھی نا کہ یا اللہ مجھے پاؤں کو نہیں دی، تو باہر نکلا تو اس نے نہیں، کسی نے ناشکری کی تھی کہ اس کے پاس جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں پھر رہا تھا، ایسا ناشکری کا خیال آیا تو تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. فوراً اللہ کے آگے کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے، میں تو جوتا نہ ملنے پہ ناشکری کر رہا تھا، یہاں تو ایسے بھی جن کے پاؤں ہی نہیں. تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کر. اسی طرح کھانا کھانے کے اندر کھانے اور رزق کی کا ضیاع بہت زیادہ ہو چکا ہمارے معاشروں میں. گھروں کے اندر کوئی دعوت ہو تو 4 مہمان آ جائیں، آپ اس دعوت کے بعد وہ جو برتن جا کے کچن میں رکھے جاتے ہیں ان کی حالت دیکھیں، ان کے اندر کتنا رزق ضائع ہو رہا ہے. اور شادیوں کے اوپر تو حد ہی ختم ہو جاتی ہے. اور میرے اندازے کے مطابق شادیوں پہ جتنا کھایا جاتا ہے اتنا ہی ضائع کیا جاتا ہے. پلیٹ اوپر تک بھر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں زندگی ملے کہ نہ، موقع ملے کہ نہ. اور اسی لالچ کے اندر، ہرس کے اندر بار کے لے آتے ہیں، بعد میں کھایا آدھا بھی نہیں جاتا، پھینک دیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو برتن کو صاف کرو، اور اگر کھاتے وقت کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے اس لقمے کو صاف کر کے اس کو اٹھا کے کھا لو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے رزق کے کس لقمے میں برکت رکھ دی. تو برکت تو ساری ہم نالیوں میں بہا رہے ہیں، کوڑے کی ٹوکریوں میں پھینک رہے ہیں، برکت کہاں سے ہے؟ اور اسی رزق جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، اسی رزق کے لیے پھر اللہ پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو ضائع، میں بھی پھر تمہیں اس رزق کے پیچھے ایسا لگاؤں گا کہ بس دن رات لگے رہو گے لیکن پوری نہیں پڑے گی. ایسا ہو رہا. اللہ کی عبادت ہم نے چھوڑی، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑا، اور رزق کو ہم نے ضائع کیا، اللہ کی نعمتوں کو ناشکری ہم نے کی، تو پھر اللہ پاک نے بھی اس کی سزا دی نا کہ ٹھیک ہے تمہاری پوری نہیں پڑے گی، لگے رہو دن رات. اللہ اکبر. اسی طرح رشتوں ناتوں کو توڑ دیا ہم نے. رشتوں ناتوں کو توڑ دینا ایک بہت بڑا سبب ہے برکتوں کے اٹھ جانے کا. اللہ پاک نے قاعدہ قانون یہ بتایا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، برکت آ جائے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو ملائے جوڑے. اور ہم نے آج بہن بھائی سے ناراض، بھائی سے ناراض، حتیٰ کہ کئی بد نصیب اور بد وقت تو اپنے والدین سے بھی ناراض ہیں. کتنی دیر سے والدین کے ساتھ ملاقات ہی کوئی. تو یہ صلہ رحمی کرنے کا حکم تھا برکت کے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قطع تعلقیں کی. چھوٹی بات پہ وہ ہماری فلاں فوتگی پہ نہیں آیا تھا، اس نے ہمیں یہ نہیں بھیجا تھا، اس نے ایسے نہیں کیا تھا. چھوٹی باتوں میں ہم ناراض ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور برکتیں ہم سے روٹ رہی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں برکتیں لوٹ رہے، ہماری وقت میں، ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں برکت ہو، تھوڑا بھی ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس میں خیر اور بلائی
اللہ پاک بہت زیادہ پیدا کر دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ناراض روٹھے ہوئے بہن بھائیوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو منائیں، صلح کریں، اللہ کی خاطر جھک جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی، صبح کے وقت کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، اور ہم صبح کے وقت سوئے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں مسجد؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح سویرے کاروبار کا، کام کا، خرید و فروخت کا آغاز کرتے ہیں، 12-1 بجے جا کے کاروبار شروع ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ پاک سے صبح کے اوقات میں برکت مانگ کر لی کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت فرما دے۔ آپ کا مشاہدہ نہیں کہ برکت آتی ہے صبح کے وقت، جو کام کرے اس میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ لوگ پہلے وقتوں میں سحری کے وقت فجر کی اذانوں سے بھی پہلے کھیتوں میں کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے، سورج طلوع ہونے تک کام کر کے ذرا واپس آ جاتے سارا وقت، اور ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر سب سوئے ہوئے، اور مسجدوں کے اندر چند لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، سو کے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم نے اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس کو کاروبار کا لازمی حصہ قرار دے لیا ہے۔ دیکھ لیں آپ کوئی مائکروسکوپ لگا کے دیکھ لیں کسی مارکیٹ کے اندر کتنے لوگ ہوں گے پوری مارکیٹ کے اندر جو سچ کی بنیاد پہ، جانبداری کی بنیاد پہ کاروبار کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان صدقا و بینا، اگر دو لین دین کرنے والے کاروبار کی ڈیل کر رہے ہیں، رشتے کی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بھی آپس میں ڈیل کر رہے ہیں، فرمایا صدقا و بینا بورک لہما فی بیعہما اگر دو ڈیل کرنے والے سچ بولتے ہیں، صحیح بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک ان کی اس ڈیل اور سودے کے اندر برکت پیدا فرما دیتا۔ اور ہم نے کیا سمجھا ہوگا کہ دھوکہ، جھوٹ بولیں گے تو پیسے زیادہ آئیں گے، فراڈ کریں گے تو پیسہ زیادہ آئے گا۔ اور یہ ہمارے گجرانوالہ کے اندر پولیس کا پیٹرول پمپ دیکھ لیں، کتنی بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ کوانٹٹی صحیح اصولوں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اگرچہ پولیس کے متعلق عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ان کے متعلق اچھا تاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود پیٹرول ڈلوانے کے لیے سارے شہر سے لوگ وہاں جاتے ہیں کہ جی وہاں کا پیٹرول بالکل صحیح ہے، کوانٹٹی پوری ہے، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ تو دیکھ لیں برکت اللہ نے دی ہے، اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ، دن رات کسی بھی وقت جائیں گے لائنیں نظر آتی ہیں آپ کو وہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ سچائی کی بنیاد پہ اگر آج بھی ہم کاروبار کریں، کوئی ڈیل کریں، کوئی رشتہ ناتا، کوئی بھی چیز طے کریں گے، اللہ اس کو برکت پیدا فرما دے۔ چند اسباب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برکت کے ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت دوبارہ سے پلٹ آئے۔ اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔